अस्सलाम वालेकुम जी। अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने माइंड को रिकलेक्ट कर रहा था, ये वाला वीलॉग शुरू करने से पहले। तो ये जहन में नहीं आ रहा कि 2008 की बात थी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में बनी थी, या 2012 की बात थी, बल्कि 13 की बात थी जब कि PMLN की हुकूमत वफाक में आई थी। लेकिन इन दोनों में से कोई एक था। जब वो वाक़या हुआ तो हम चूँकि एक अदारे में उस वक्त आला ओहदे पे ऊपर मुतमक्कन थे, तो हमें फ़ोन आया मार्केटिंग की तरफ से, और मार्केटिंग की तरफ से फ़ोन आया कि जनाब ये ख़बर ब्रेक कर दें कि रियाज़ मलिक साहब 50 करोड़ रुपया जो है वो शरीफ मेडिकल सिटी को देने के लिए पहुँच गए, बल्कि दे दिया उन्होंने। अब हमने वो बाकी तो धड़ाधड़ चलाई बाकी मीडिया ने, क्योंकि रियाज़ मलिक साहब ने पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है वो ख़रीद रखा है, बराह रास्त ख़रीद रखा है। और दुनिया न्यूज़ में जो लीक हुई थी फुटेज जनाब मुबशर लुकमान और हमारी मोहतरम महर बुखारी साहिबा की जो वीडियो लीक हो गई थी ड्यूरिंग द ब्रेक, जो गुफ्तगू की थी मलिक रियाज़ के इंटरव्यू के दौरान, उसने तो तश तसबाम कर दिया था पूरे, ना सिर्फ के दुनिया न्यूज़ का बल्कि पूरे मीडिया को बेनकाब कर दिया था कि इनकी मबलग औकात क्या है। ठीक है, तो हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई थी उस वक्त। लेकिन खैर उस वक्त जो था हमने वो खबर रोक दी, बाकियों ने धड़ाधड़ नशर कर दी। माई बाप है, अन्नदाता है, वो एंकर पॉइंट करवाता है कि चलो तुम उधर काम करो, बनी तू उधर काम कर, बनी तू उधर काम कर। तो वो बनियों को जब वो बनने लगाएगा तो फिर उसके बूट चाटेंगे ना, तलवे बूट चाटने से पहले उसके तलवे चाटा करते थे ये लोग, अगर आपको याद हो। ये जितने तितर शितर है ना गिल्ले सूखे, ये सारे इससे पहले मलिक रियाज़ के तलवे चाटा करते थे। वो लोग, बात लोग कहते हैं मलिक रियाज़ उनकी प्रॉक्सी है, और फिर उन्होंने सोचा कि ये काम बराह रास्त ही अपने हाथ में क्यों ना ले लिया जाए, क्योंकि एक अफसर ही तो अपॉइंट करना होता है। तो फिर उन्होंने शफकत फरमाई इस कौम के साथ, शफीक लोगों ने, तो वो फिर हो गया जनाब। खैर वापस आते तो मौजू की तरफ, तो वो पता चला कि जनाब वो वहाँ पे पहुँच गए। चूँकि हमारा उधर भी राब्ता था, और उधर राब्ता किस लेवल पे है, वो इस लेवल पे राब्ता था कि उन्होंने हमें अपनी तरफ से ना एक वो मुकर्रर कर दिया हुआ है कि जनाब आप जिस बंदे के बारे में ये कह देंगे कि ये डिज़र्विंग है, उसका इलाज मुफ्त हो जाएगा। और भी बहुत सारे इदारों ने ये स्टेटस हमें दे रखा है कि आप रिकमेंड कर दिया करें तो हम उसका इलाज जो है वो FOC कर देंगे। वैसे भी वो उनके रेट्स जो हैं, उन अदारोों के नरख जो हैं, या उनकी जो कॉस्ट है वो वैसे भी आम मार्केट से कम है। लेकिन हमारे कहने से किसी का भला हो जाता है तो ठीक है, हमें कहने में क्या हर्ज हो सकता है जब हमें यकीन हो कि ये बंदा डिज़र्विंग है। तो हमारा चूँकि वो वाला राब्ता था, हमने भी फ़ोन काट मारा, हमने कहा चूँकि सुना दिहाड़ी लगने लगी आपकी, मलिक रियाज़ 50 करोड़ देने लगा। वो बंदा आगे से पिट पड़ा, उसने कहा केड़ा। मैंने कहा क्या मतलब है, आपको पैसे आ रहे हैं, आप तस्दीक करते हैं। उसने कहा कि हमने पैसे उनको बड़े एहतराम के साथ चाय का कप पिलाया, जो आपको भी पिलाया करते हैं जब आप कभी कभी तशरीफ़ लाते हैं, तो वो हमने उनको वापस कर दिया। मैंने कहा कि अपने तौर पर कर दिया? नहीं, डांट पाई को मियाँ साहब। तो वो हमने कहा कि डांट क्यों पड़ गई, आप क्या डोनेशन नहीं लेते? उन्होंने कहा कि आपको इस बात का नहीं पता कि ये जो है ये प्योरली उनकी पर्सनल डोनेशन से चलता है, वो पब्लिक डोनेशन नहीं लेते। स्कूल भी, एजुकेशन भी, जितना एक भी है सिलसिला, और वो पर्सनल डोनेशन पे चलता है। तो मैंने खैर उस वक्त तो नहीं पूछा, लेकिन जब 2020 में मैंने पूछा तो मैंने कहा कि मतलब कितना का प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेडिकल की तालीम तो बहुत प्रॉफिटेरिंग बिजनेस है ना। और फिर आप साथ में इंजीनियरिंग भी करवाते हैं अपने इदारे के अंदर, फिर यहाँ पे भी आप जो मेडिकल का कॉम्प्लेक्स है उसको भी चार्ज करते हैं, तो कितना कमा लेते हैं? तो उन्होंने बताया कि 6 करोड़ रुपया महीने का तकरीबन आप समझ लें कि वो पल्ले से डाला जाता है। पल्ले से डाला जाता है, पागल है। उन्होंने कहा ये तो वो कहते हैं ना, कि वो कहते हैं जी हमारा हुसैन साहब है ना जी इसके इंचार्ज, कि जी हमारा और अल्लाह का मामला है। तो 6 करोड़ रुपया महीने का लॉस करता है वो अदारा, और वो उसको अपनी डोनेशन से पूरा करते हैं। और मैंने कहा कि ये बात आप ऑन द रिकॉर्ड कह सकते हैं? उन्होंने कहा वो इसकी सख्त मुखालफत करते हैं कि हम इसके बारे में कोई एक इश्तिहार भी दें। इश्तिहार वो दें जिन्होंने उसके नतीजे के अंदर अंदरूनी और बैरून पाकिस्तान अरबों रुपए की डोनेशनें जमा करके ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के ज़रिए, न्याजी सर्विसेज के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है। इश्तिहार वो दें, हम क्यों इश्तिहार दें? वैसे फिक्रा मैं अपने को लुभाया
ٹھیک ہے. ان کا اشتہار وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈونیشن لینی ہوتی ہے وہ ڈونیشن نہیں لیتے. مجھے یاد ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ وہ چونکہ میں اس میں ایک تھوڑا سا ٹانگ لگائی میں نے. وہ یہ تھا کہ کلثوم بی بی مرحومہ جو ہیں وہ جب اپنے علاج کے لیے جانے لگیں تو انہوں نے کچھ ڈونیشن دی اور وہ ڈونیشن کروڑوں میں تھی اور اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے دی. اور جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب خود بھی اس بات پہ حیران ہوئے ہیں تیرے کو لینے پیسے کتنے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ فری بریسٹ کینسر کا علاج جو ہے وہ یہاں پہ شروع کریں گے ڈیزرونگ لوگوں کے لیے. ایتھے ساڈی انٹری ہوئی. سن دسیا گیا کہ جناب اگر آپ سمجھیں کہ کوئی ڈیزرونگ ہے تو آپ اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں. ہماری نہیں ہوئی ہوگی, بہت سارے اور بھی لوگ ہوں گے لیکن ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتہ. لیکن یہ ہوا, وہ جاتے ہوئے اس بات کا افتتاح کروا کے گئیں. اب پچھلے دنوں میں نے ایک بندے کو ہارٹ کا بھی وہاں پہ فری والا وہ اوپن ہارٹ سرجری والا چل رہا تھا سلسلہ, تو میں نے ایک بندے کو ریکمینڈ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ نہ کریں کیونکہ ہمارے تمام کاغذات جو ہیں وہ ایف بی آر اٹھا کے لے گیا ہے اور ہمارا جو ہے وہ اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں. اب حسین صاحب جو ہیں وہ کسی طریقے سے یہ بھجوا نہیں سکتے فنڈ جو ہیں, اور ہم مسلسل لاس کیے جا رہے ہیں اور کیسے ہم سروائیو کریں گے وی ڈونٹ نو. بہت ساری کاسٹ کٹنگ پہ چلے گئے ہیں, بہت سارے امپلائیز کو فارغ کر دیا ہے, کچھ ڈپارٹمنٹس بھی بند کر دیے ہیں ہم نے تاکہ ہم سروائیول کر جائیں. ٹھیک ہے, بریک ایون پہ چلے جائیں, سروائیول کر جائیں, کیونکہ پرسنل ان کی ڈونیشن آنے پہ پابندی ہے اور پاکستان میں میاں صاحب کا, میاں نواز شریف صاحب کا یا ان کے بچوں کا کوئی بزنس نہیں ہے کہ وہ وہاں سے فنڈز ڈائیورٹ کر دیں. اور جس طرح یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ ود آل فیئرنیس بھی فنڈ ادھر ڈائیورٹ کریں گے تو وہ جو ہے وہ نقصان ہوگا. ہماری ہر چیز جو ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہے, بلکہ بہت ساری ایگزمپشنز جو کہ ٹرسٹ کو واجب ہوتی ہیں, یہ ٹرسٹ کو الاؤ ہوتی ہیں, جو کہ شوکت خانم ٹرسٹ کو الاؤ ہیں, وہ ہم سے وڈرا کر لی گئی ہیں. اور اس کے نتیجے کے اندر بیک ڈیٹوں سے ہمیں کروڑوں روپے کے نوٹس آ گئے ہیں کہ یہ آپ جمع کروائیں. ظاہر ہے وہ جمع تو نہیں کروا سکتے, نہ کروائیں گے, وہ عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کریں گے اور یوں ایک قسم کا ڈیلنگ میکنزم ہوگا کہ چلیے اگر دینے بھی ہیں تو اب نہیں کو 2 سال بعد 3 سال بعد تک کا عدالتیں ٹائم لیں گی نا جی, تو مل جائے گا. تو اتنی دیر میں معروضی حالات بدل جائیں اور ہم سروائیو کرتے رہیں. پانی جو ہے, جو کہ اپنا وہ ٹیوبل انہوں نے لگایا ہوا ہے اور ایک ٹرسٹ نے ٹیوبل لگایا ہوا ہے, اس کو بھی کمرشل ڈکلیئر کر کے, اور اس سے پہلے وہ ٹرسٹ والی سہولت واپس لی کہ اس کو ڈکلیئر کر کے وہ کر دیا. ایف بی آر نے بھی وہ نوٹس بھیج دیے. وافڈا نے کہا ہے کہ جناب وہ کوئی اپنی بجلی بنا کے جو استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس تو آپ دیتے نہیں ہیں, تو ٹیکس کے مد میں بھی انہوں نے کوئی 1.5-2 کروڑ اس طرح کر کے تمام وہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور بنیادی طور پہ اس کو بند کروانا ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لاہور کی دیکھیں, اقرا ہسپتال سے لے کے چغتائی لیب تک یہ سارے میڈیکل کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پنجاب کی صوبائی وزیر جو کہ خود کینسر کی مریض ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, صحت دے, ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں. یہ آپ ان کی ذرا قیادت کی ذرا چھان پھٹک کیجیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ صحت فروش ہے گئے, یہ تعلیم فروش ہے گئے, یہ تو تعلیم فروش اور صحت فروش ہیں. تو ان تعلیم فروشوں اور صحت فروشوں نے آتے ہی سب سے بھلا کیا کیا تھا پہلے کہ پنجاب کے اندر مفت دوائیاں جو ملتی تھیں سرکاری ہسپتالوں کی ایمرجنسیز کے اندر وہ بند کی تھیں, اور اس کے بعد وہاں پہ ہونے والے ٹیسٹ اور کنسلٹنسی پرچی کی فیس وہ سب بھی انہوں نے کئی 100 گنا بڑھا دی تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل اور پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل ایٹ پار آ جائے. تو پھر بندہ سوچے کہ یار پبلک ہاسپٹل میں کیا کرنے جانا ہے, وہ پرائیویٹ ہسپتال میں ہی دکھا لیا کرے, یا پھر جماعت اسلامی کی جو مفت ڈسپینسری ہوتی ہے محلے میں وہاں سے جا کے دوائی لے لیا کرے. ٹھیک, تو یہ انہوں نے آتے ہی اس کے اوپر حملہ کیا تھا. اب والا حملہ جو ہے وہ بہت شدید ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایک کمٹمنٹ ہے اپنے ساتھ کہ وہ باہر سے ڈونیشن نہیں لیتے. لیکن یار گورنمنٹ کو کچھ تو شرم کرنی چاہیے یار, کچھ حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. وہ ایک لاہور سے دور افتادہ وہاں کے جو مریض ہیں انہیں لاہور کے کسی بھی سرکاری ہسپتال میں یا غیر سرکاری ہسپتال میں پہنچنے کے لیے 8 سے 10 کلومیٹر کا رستہ طے کرنا درکار ہے. اس علاقے کے اگر ہم مریضوں کی بات کریں
تو اگر انہیں وہ سہولت جو ہے ایک سبسڈائزڈ خرچے کے اوپر ڈور سٹیپ پہ مل جاتی ہے تو اسے بند کروانا اور اس بدنیتی اور کبھی طریقے سے بند کروانا ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے گھٹیا اقدام ہے. لیکن آپ موجودہ حکومت سے اس سے بھی گھٹیا اقدام کی بات کر سکتے ہیں. جو ہم نے جب دوسری طرف سرکار کی طرف جو ہے وہ کیا ہے نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ ادھر تو ارادہ ہی اور ہے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ جناب اس وہ جو ٹرسٹ کے لاز ہوتے ہیں نا ان کے اندر ترمیم کی جائے اور ترمیم کر کے اس کے اندر وہ والا حصہ ڈالا جائے کہ سرکار کا دل جب بھی کرے وہ کسی ٹرسٹ کو ٹیک اوور کر لے. میرا خیال ہے کہ اب بھی پرویژن ہے اس کی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے نا وہ حالات اس طرح کے پیدا ہو جائیں مالیاتی طور پہ ادارہ سسٹین نہ کر سکتا ہو, سروائیو نہ کر سکتا ہو. تو اس لیے یہ بھی ایک پرویژن ہے اس کا. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ تمام اداروں کو کھول دیا گیا ہے. وہ ادارے جو ہیں اس کی ایکسپلائٹیشن کی طرف مائل ہیں اور وہ تاکہ اس کو آن ہز نی لے کے آیا جائے, اپنے گھٹنوں پہ جھکا دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ ٹرسٹ تو چل ہی نہیں پا رہا تھا تو ہم اس کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. یہ وہ آن سلاٹ ہے جی جس کے خلاف جس کی نشاندہی کرنا اور جس کے خلاف توجہ دلانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ یہ بہت ایک کبھی اور گھٹیا کام ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے. جو اس کے ٹرسٹیز ہیں اور خاص طور پہ چونکہ آج کل اس کی سربراہی جو ہے براہ راست میاں شریف صاحب مرحوم سے براہ راست اپنے پوتے کو, دادا پوتا ہے ہاں, پوتے کو ملی تھی حسین نواز صاحب کو, تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے تو ہم یہ جو ہے اس کو پبلک نہیں کریں گے, اس کی کوئی خبر نہیں دیں گے ورنہ یہ پولیٹیسائز ہو جائے گا. پولیٹیسائز نہ کرنے کا ان کا جو نتیجہ ہے اس کے نتیجے کے اندر ادارہ اپنی موت کی طرف سسکتا ہوا جا رہا ہے. ان کے ٹرسٹیز کو بھی توجہ کرنی چاہیے اور جو اس کے خلاف سرگرم ہیں ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے. اللہ ان کو ہدایت دے. آج کے لیے اتنا ہی, اس بات کی طرف توجہ دلانی تھی آپ کی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور ہمارا ایک پروگرام ہے دادا پوتا شو کے نام سے اکانومی کا, جو گزشتہ 11 سال سے یہاں پہ پاکستان میں نشر ہو رہا ہے لاہور سے, اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. ہم اس کو یوٹیوب پہ لے آئے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.